حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب یہ کرتے ہیں کہ جب پیشاب کے دوران اپنے گھر کے فلش پر بیٹھ کر وضو بناتے ہیں، پیشاب کیا یا استنجا کیا تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اس میں یاد رکھیں کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، آپ نے اس مسئلے کو کھول کر بیان نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز جو اس وقت عوام میں غلط فہمیاں ہیں، وہ استنجا کو وضو کہتے ہیں۔ باقی جو وضو، جس کو اصطلاح میں وضو کہا جاتا ہے ہاتھ منہ دھونے کو، اس کو یہ کہتے ہیں ہاتھ منہ دھونا، اور استنجا کو وضو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دونوں چیزیں الگ ہیں، استنجا الگ ہے اور وضو ہاتھ منہ دھونا یہ الگ ہے۔ صرف آپ استنجا کریں اور پھر آپ نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ہاتھ منہ دھونے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس مسئلے کا رخ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب استنجا کے لیے فارغ ہوئے، وہ آپ نے استنجا کر لیا تو یہ وضو ہو گیا، جس کو آپ وضو کہتے ہیں، تو وہ استنجا۔ تو دوبارہ جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی آپ کی نماز ہوئے گی۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہاں آپ ہاتھ منہ دھوئیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، آپ کو وہ والا وضو جو کہ استنجا ہے، جس کو آپ وضو کہتے ہیں، وہ دوبارہ کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ استنجا کو ایک تو لازم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت کرنا ہے، حالانکہ یہ تب ہے کہ جب آپ پیشاب پاخانہ کریں اس وقت دھونا ہے۔ اس کے علاوہ ریح خارج ہو یا خون نکلے، انسان سوئے، اس کے لیے استنجا نہیں کرنا ہے، جبکہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وہ استنجا کرنا بدعت بھی بن جاتا ہے پھر، تو اس وجہ سے استنجا نہیں کرنا ہے۔ باقی آپ کو ہاتھ منہ دھونے اور نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ ہم نے وہاں استنجا کیا، کیا دوبارہ کرنا ہے؟ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو استنجا کیا وہ آپ کے لیے کافی ہے، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے اصطلاح میں اس استنجا کو لوگ وضو کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایسا مسئلہ ہے جو انسان کو کنفیوز کرتا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس کو کھول کر اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔